وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ کلاس میں ہم نے یہ ٹاپک سٹارٹ کیا تھا استفہام کے حوالے سے کہ کسی بھی جملہ اسمیہ کو سوالیہ کیسے بنایا جاتا ہے۔ اس کے لیے ہم نے پڑھا تھا کہ جملے کے شروع میں کچھ حروف یا کچھ اسما کا اضافہ کرتے ہیں۔ اگر حروف کا اضافہ کیا جائے تو ان کو حروف استفہام کہتے ہیں، اگر اسما کا اضافہ ہو تو اسے اسماء استفہام کہتے ہیں۔ عام طور پہ حروف اسما جو ہوتے ہیں استفہام، حروف استفہام جب شروع میں لگاتے ہیں تو وہ ایسے سوالیہ جملے ہوتے ہیں جن کا آنسر صرف یس اور نو میں ہوتا ہے، جیسے کہ فلاں شخص موجود ہے تو اس کا آنسر ہاں یا نہ، اس طرح سے۔ لیکن اسماء استفہام سوالیہ جملے کے لیے شروع میں اسم اس وقت لگائے جاتے ہیں جن کا آنسر جو ہے وہ صرف ہاں نہ میں نہیں ہوتا بلکہ ان کا پراپر جواب دیا جاتا ہے۔ جیسے تم کیوں نہیں آئے تو اب اس کے آنسر میں ہاں نہ نہیں ہوگا بلکہ وہ وجہ بیان کی جائے گی۔ تو حروف استفہام جو ہیں وہ ہم نے پڑھے تھے، دو تھے، ایک حمزہ زبر آ، جیسے انت عالم، انت طالب، انت زید، اس طرح سے اس کے شروع میں ایک حمزہ آ جائے گا۔ اور یا اس کے لیے ہم شروع میں لگاتے ہیں حل انت موجود، کیا آپ موجود ہیں، اس طرح سے حل انت زید، کیا تم زید ہو، اس طرح۔ لیکن اب ہم پڑھیں گے کہ وہ الفاظ جو شروع میں ہم لگاتے ہیں ایسے سوالوں کے لیے جن کا تفصیل سے جواب دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے ہر زبان کے اندر کچھ مخصوص الفاظ ہوتے ہیں، جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں کب، کہاں، کیوں، کیسے، تو ہم وہ الفاظ پہلے لکھ لیتے ہیں اور پھر اردو کے اندر ان کو ترجمہ کرتے جائیں گے۔ ایک ہم لفظ بولتے ہیں کیا، سوال کرنے کے لیے، واٹ۔ یہ مجھے بتائیے کہ کہاں تک نظر آ رہا ہے، یہ نہ کہ وہ پھر نظر نہ آ رہا۔ یہ عربی میں بنتا ہے ماں، میم زبر الف ماں۔ جیسے اس کی مثال ہم نے پہلے پڑھی تھی، ماں اسمو کا، وہ تو ملاتے ہوئے پھر مسمو کا بن جائے گا کیونکہ اسم کے شروع میں جو الف آ رہا ہے وہ وصل ہی ہے، وہ درمیان میں آنے کی وجہ سے گر جاتا ہے۔ ہم پوچھتے ہیں تمہارا نام کیا ہے، واٹ از یور نیم، تو یہ بنے گا ماں اسمو کا۔ تو ماں کا مطلب یہاں پہ ہو گیا کیا، تمہارا نام کیا ہے۔ اگر ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں یہ کیا چیز ہے تو شروع میں ماں لگ جائے گا اور اسم کا کی جگہ پہ ہم کہیں گے ہاذا، بس ماں ہاذا، یہ کیا ہے۔ ماں ہوا، ہوا یہاں پہ بلکہ اس لیے نہیں آ سکتا، ماں ذالکا آ جائے گا کیونکہ یہ ماں اس وقت استعمال ہوتا ہے جب غیر جاندار چیزیں ہوتی ہیں۔ ماں ذالکا آ سکتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے۔ جب کسی غیر جاندار چیز کے بارے میں پوچھنا ہو کہ یہ کیا چیز ہے تو اس کے بارے میں سوال کرنے کے لیے شروع میں ماں لگایا جاتا ہے، جیسے ماں ہاذا، ماں ذالکا، ماں اسمو کا، یہ سب وہ چیزیں جب غیر جاندار چیزوں کے بارے میں ہم سوال کرتے ہیں، یہ کیا چیز ہے۔ جب کسی جاندار چیز کے بارے میں سوال کرنا ہو، جیسے انسانوں کے متعلق سوال ہوتا ہے، تو اس میں ماں کی جگہ پہ لفظ آتا ہے من، دوسرا لفظ، اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں کون۔ دوسرا سوال کرنے کے لیے لفظ آتا ہے من۔ اس کے ساتھ پھر ہم ایسی چیزوں کو ذکر کرتے ہیں جو جاندار کے لیے استعمال ہوتی ہیں، جیسے ضمیریں وہ انسانوں کے لیے استعمال ہوتی ہیں، مذکر کی، مؤنث کی، واحد تثنیہ جمع کی، تو اس کے ساتھ آ سکتا ہے من انتا، تو کون ہے، من ہوا، وہ کون ہے۔ تو اس طرح سے من کے ساتھ جو ہے ہم ضمیروں کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور باقی تمام جاندار چیزوں کے لیے الفاظ جو ہیں وہ آ سکتے ہیں۔ ہو کے معنی کے اندر یعنی من استعمال ہوتا ہے سوال کرنے کے لیے۔ اس کے بعد تیسرا لفظ ہے کیفا، ہم کہتے ہیں کیسے، یہ کام کیسے ہوا، اس کے لیے ہاؤ کا لفظ جو ہے استعمال ہوتا ہے۔ اور عربی زبان کے اندر کیفا، یہ اس کے ساتھ کیفا حالو کا عام طور پہ حال احوال کے اندر جو ہے یہ لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے۔
سوال کرنے کے لیے آپ کیسے ہیں، یا صرف کیفا انتا. اس کے بعد ضمیریں بھی آ سکتی ہیں، جیسے اوپر من کے ساتھ آ رہی تھی، کیفا انتا کیفا انتم. تو کیفا کا معنی کیا ہوگا؟ کیسے. الم ترى کیف فعل، آپ نے دیکھا کہ کیسے آپ کے رب نے یہ کیا. اسی طرح یاد ہے کیف ھذا، یہ کیسے ہوا، ٹھیک ہے، اشارہ کرنے. کیف ذالک، اس طرح کیسے ہو سکتا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے. کیف ذالک، کیف یمکن ذالک، ایسے کیسے ممکن ہے. تو کیفا جو ہے وہ ہاؤ کے معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد کہاں، یہ ہم سوال کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. کہاں، ویئر. عربی زبان کے اندر جو ہے اس کے لفظ آتا ہے اینا. حمزہ یہاں پہ آئے گا اینا. جیسے ہم کہتے ہیں تمہارا بھائی کہاں پہ ہے، اینا اخو کا، اینا کتابو کا. اخو کا لفظ یہاں پہ اینا اخو کا. اور سب آپ کہاں پہ ہو، تم سب کہاں پہ ہو، اینا انتم. تو اینا جو ہے وہ ویئر کے معنی میں سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی طرح ایک اور آپ لفظ، کہاں سے ہو یہ بھی ہوتا ہے. جی، وہ کہاں سے کے ساتھ چونکہ ایک سے کا لفظ بھی ایڈ ہو جائے گا نا، پھر اس میں ہمیں حروف جارہ لگانا پڑے گا. پہلے ہم صرف سمپل کہاں کیسے پڑھ رہے ہیں، پھر اس کے ساتھ ایک دوسرا سٹیپ آئے گا کہ استفہامیہ لفظوں کے ساتھ حروف جارہ ایڈ کریں، تو اس میں کچھ نہ کچھ ترجمہ اور چینج ہو جاتا ہے. اگر ہم کہیں گے نا من اینا، تو پھر ہو جائے گا کہاں سے، من اینا انتا. تو ان سب کے ساتھ حروف جارہ بھی میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ کہ کیسے کیسے ایڈ ہوں گے. اکیلے اینا کا مطلب جو ہے وہ ابھی ہم پڑھ لیتے ہیں کہاں. اور کب، کب کے لیے لفظ آتا ہے وین، اور عربی میں اس کے لیے متا. جیسے متا نصر اللہ، کب اللہ کی مدد آئے گی. متا نصر اللہ. متا ھذا الوعد، یہ وعدہ کب پورا ہوگا. متا ھذا الوعد. اور متا جو ہے اس کے ساتھ ایک لفظ اور بھی آتا ہے جو اسی معنی کے اندر یوز ہوتا ہے. تو اس کے اندر جو ہے وہ دو لفظ آپ یاد رکھ لیں. وین کے لیے دو لفظ قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں، ایک متا بھی اور ایک ایانا بھی. جیسے آ رہا ہے متا نصر اللہ متا ھذا الوعد، ایسے قرآن کریم میں آتا ہے ایانا یوم القیامہ. ایانا یوم القیامہ، قیامت کب آئے گی. تو ایانا کا لفظ جو ہے یہ بھی، یہ سارے جو لفظ ہیں، یہ جملے ہیں، یہ سوالیہ ہیں. متا نصر اللہ اور انتم کیفا انت. تو یہ دو لفظ ہو گئے. اس کے بعد انا، اس کے اندر جو ہے سوال بھی ہے اور حیرانگی بھی ہے. انا کا مطلب کیسے والا ہی ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو جیسے اردو میں بولتے ہیں نا کیوں کر ایسا ہوا، یعنی اس کے اندر کیسے کا لفظ بھی ہے اور کیا والا جو ہے ترجمہ بھی ہے. کیا ہوا اور کیسے ہوا، اس کے لیے آتا ہے انا. ویئر فرام، ویئر کے ساتھ جو ہے فرام. اردو میں کیوں کر، اردو میں یہاں پہلے لکھ دیتے ہیں کیوں کر. انا، جیسے کیا کہتے ہیں قرآن کریم میں آتا ہے یا مریم انا لکی ھذا. جب حضرت زکریہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کے پاس دیکھا کہ پھل وغیرہ پڑے ہوئے ہیں مسجد کے اندر، ان سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے اور کیسے آئے. تو یہ دو سوال جو ہے اکٹھے کیے، کہاں سے آئے اور آپ کے پاس کیسے اس وقت موجود ہیں. تو دونوں کے لیے ویئر فرام کے لیے بولا انا لکی ھذا، کیوں کر تمہارے پاس یہ چیز موجود ہے. تو انا اس کے. اور اسی طرح قرآن پاک میں آتا ہے کہ جب وہ قیامت کے دن لوگ حسد کریں گے کہ جو ہے
ہمیں کوئی نصیحت کرنے والا ہوتا کیسے ہوتا، تو اس کے لفظ آتا ہے انا لہو الذکریٰ، اب ان کے پاس نصیحت کیسے آ سکتی ہے بھلا، کیونکہ وہ دن ہی قیامت کا آ چکا. انا لہو الذکریٰ، ذکریٰ کہتے ہیں نصیحت کو. انا لہو الذکریٰ، کیسے کیوں کر آئے گی ان کے پاس نصیحت. انا لکی ھذا، تو انا جو ہے وہ اس معنی کے اندر آتا ہے. اس کے بعد ایک لفظ ہے ایو. ایو کا یہ ہمیشہ جو ہے وہ مضاف ہو کر آتا ہے. ایو کا مطلب ہوتا ہے کون سی چیز، کون سی یا کون سا. یہ پھر اگلے لفظ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگلا لفظ جو ہے جس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے وہ مذکر لفظ ہے یا مؤنث ہے. لیکن ایون کا جو لفظ ہے یہ ہمیشہ مضاف ہو کے استعمال ہوتا ہے. تو اس کے بعد قرآن کریم میں مختلف چیزیں آتی ہیں. ایو شیئن، کون سی چیز. سادہ جو مثال ہے وہ یہ ہے ایو شیئن. اس وجہ سے ویسے تو لکھا ہوا ہے ایون، لیکن جب ہم اس کو جملے کے اندر استعمال کرتے ہیں کسی دوسرے لفظ کے ساتھ مضاف کر کے، تو عام طور پہ اس کی تنوین نظر نہیں آتی، کیونکہ مضاف کے اوپر تنوین نہیں آتی. اس لیے جب یہ قرآن پاک میں ایسے سوال کے انداز میں لکھا ہوگا تو پھر اس کے اوپر تنوین نہیں ہوگی. ایو شیئن. یا وہ آتا ہے قرآن پاک میں من ای شیئن خلقا، کس چیز سے اس کو بنایا گیا، پیدا کیا گیا انسان کو. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، اس میں آتا ہے من ای شیئن خلقا. اسی طرح ای الفریقین، یہ لفظ بھی آتا ہے. فریق کہتے ہیں ایک سائڈ کو، ایک گروپ کو. فریقین، دونوں میں سے کون سا گروپ. ای الفریقین. تو ایون کا معنی ہوتا ہے کون سی چیز اور کون سا فرد، لیکن یہ آتا ہے ہمیشہ مضاف ہو کے. تو ان کو اسی طرح سے یاد کر لیا جائے. ماں کیا، من کون، کیفا کیسے، اینا کہاں، متا اور ایانا کب، انا کیوں کر، کس طرح سے، کہاں سے، اور ایون کا معنی کون سی چیز. اب وہ دوسری بات جو احمد بھائی پہلے بتا رہے تھے کہ کیا کہتے ہیں، ان کے ساتھ حروف جارہ جب ہم ایڈ کرتے ہیں تو اپنے سیاق و سباق کے مطابق جیسی ہم بات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان لفظوں کے علاوہ کیا، کون، کیسے اور کہاں، کب، اس کے علاوہ بھی کچھ الفاظ جو ہیں وہ ہم استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر اس میں سوال ہے کس کی چیز، تو اب یہ تو اس کے اندر کہاں پہ بھی کوئی بھی لفظ نہیں بن رہا، کس کی چیز. تو ان سب میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کس کی چیز، اس کا کوئی لفظ نہیں مل رہا. تو اس کے لیے ہم حروف جارہ میں سے پریپوزیشن کے جو لام زیر، لی اور من اور ان اور فی وغیرہ کے جو الفاظ ہیں ان کو ان میں سے کسی ایک کے ساتھ ایڈ کر کے وہ والا معنی پیدا کر سکتے ہیں. جیسے یہاں پہ آ رہا ہے نا من، تو من کا معنی ہوتا ہے کون. تو جب ہم پوچھنا چاہتے ہیں کس کی چیز، اس کا مطلب ہے وہ چیز کسی انسان کی ہے، تو اس کے ساتھ ہم اس کے مطابق جو ہے ایک حروف جارہ لے کر آئیں گے. اور آپ نے پڑھا ہے کہ حروف جارہ جو ہیں ان میں سے لام زیر لی جو ہے وہ تملیک کے لیے بھی آتا ہے، ملکیت بتانے کے لیے. ہم نے پڑھا تھا للہ ما فی السماواتی کا مطلب اللہ کے لیے بھی ہم کر سکتے ہیں اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ زمین آسمان میں، کیونکہ وہ لام جارہ جو ہے وہ ملکیت بتانے کے لیے آتا ہے. تو من کے ساتھ جب ہم لام زیر لی حرف جر کو ایڈ کریں گے، لی من، تو ہم وہ والا سوال بنا سکتے ہیں کہ یہ چیز کس کی ہے. ایک چیز میرے پاس ہے اور میں قلم کے بارے میں سوال کرتا ہوں کہ یہ قلم کس کا ہے، تو میں کہوں گا لمن ھذا القلم، یہ قلم کس کا ہے، لمن ھذا القلم. تو اس طرح سے ہم حرف جر لام زیر لی کو من کے ساتھ ملا کر ایک نیا سوال بنا سکتے ہیں، کس کی چیز. اسی طرح وٹ، یہ چونکہ لفظ آ رہا ہے کیا، تو یہاں پہ دوسرا لفظ ہم خود بنانا چاہتے ہیں جو ان الفاظ کے اندر موجود نہیں ہے. وہ سوال ہے کیوں، وائی کا لفظ ہم کیسے بنا سکتے ہیں. تو اس کے لیے بھی یہی حرف جر لام زیر لی جو ہے اس کو ہم ماں کے ساتھ ایڈ کر دیتے ہیں، لیکن اس کی ایک شرط ہے عربی زبان میں کہ پھر آخر سے الف ہمیں ہٹانا پڑے گا. لیما، اگر یہ اس طرح سے لکھا ہو الف کے بغیر اور اس میں شروع میں حرف جر ہو تو لیما جو ہے وہ سوالیہ لفظ بن جاتا ہے.
लिमा तफ़अलून, वो कुरान करीम में आता है लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, तुम क्यों वो बात करते हो, लिमा तक़ूलून, तुम ऐसा क्यों कहते हो। तो लिमा जो है वो अगर हम हरफ जर को माँ के साथ ऐड करेंगे तो ये क्यों वाला सवाल बन जाएगा, और मन के साथ ऐड करेंगे तो किसकी चीज़ वाला सवाल बन जाएगा। इसी तरह माँ जो लफ्ज़ इसमें इस्तिफ़हाम का लिखा हुआ, इसके साथ लाम से ली की बजाय अगर हम फी ऐड कर देते हैं, फी माँ, तो अब माँ का मतलब तो पहले ही होता है क्या, जब उसके साथ हम में वाला लफ्ज़ ऐड करेंगे तो इसका तर्जुमा बन जाएगा किस चीज़ में, फी माँ, किस चीज़ में। तो इसका तर्जुमा इस अंदाज में हम करेंगे। अन और मिन, अन मिन का मतलब होता है से, और अन का मतलब भी होता है से, दोनों का एक जैसा तर्जुमा है। लेकिन हमने पढ़ा था अन और मिन हरफ जर के अंदर फ़र्क ये है कि मिन का मतलब होता है फ्रॉम, और अन का मतलब फ्रॉम वाला भी होता है और कभी कभी अबाउट वाला भी आ जाता है। जैसे हम कहते हैं अनिल बैत, घर से, लेकिन कभी हम कहते हैं अन अबी हुरैरा, हज़रत अबू हुरैरा से, और कभी अन अबी हुरैरा का मतलब होता है अबू हुरैरा के बारे में, तो दोनों माना उसके हो जाते हैं। तो आईना के साथ अगर हम मिन आईना ऐड करते हैं तो इसका मतलब होगा कहाँ से। और जब अन को आईना की बजाय किसी और लफ्ज़ के साथ ऐड कर दें, जैसे फी माँ वगैरह के साथ अन माँ, अगर हम यहाँ मिन आईना करेंगे तो बन जाएगा कहाँ से, और अन को माँ के साथ ऐड करेंगे अन माँ, तो इसका मतलब हो जाएगा किस चीज़ के बारे में। तो इस तरह से हुरूफ जारा को इनके साथ मिला के कुरान करीम में इनकी मिसालें इस तरह से आती हैं, अन और माँ को मिला के अम्मा यतसाअलून, जब इनके शुरू में हुरूफ जारा पहले वाले लफ्ज़ के साथ लगाते हैं तो आखिर से अलिफ जो है वो सब मिसालों के अंदर हट जाता है, चाहे हरफ जर लाम लगा दें या फी लगा दें या अन लगा दें, सब हुरूफ जारा लगाने के साथ जो मीम ज़बर अलिफ माँ के साथ अलिफ आ रहा है इसको ख़त्म करना पड़ेगा। फी जब शुरू में आएगा तो फी माँ नहीं होगा बल्कि फी माँ, जैसे फी मा अंत मिन ज़िक्रिहा, इस तरह आता है। और लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, और अन जब शुरू में आया तो अम्मा यतसाअलून, तो अन और माँ को मिलाने से अम्मा यतसाअलून, इसका मतलब क्या हुआ, किस चीज़ के बारे में वो सवाल करते हैं। फीमा अंता, किस चीज़ में तुम हो, और जब लाम शुरू में आया तो लिमा, क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो इनके साथ इस तरह से हुरूफ जारा जो है वो लगाए जा सकते। इला की मिसालें भी दो लिखी हैं, इला आईना, इला का मतलब होता है की तरफ, और आईना का मतलब होता है कहाँ। तो आईना के साथ जब इला लग जाएगा तो अब सवाल बन जाएगा किस तरफ, कहाँ, किस साइड में, और कहाँ। उसके साथ जब तरफ का माना आएगा तो फिर हम कहाँ की बजाय उसको किस तरफ के माना के अंदर ले जाएंगे, तो उसमें सवाल भी पैदा हो जाए और इला का मतलब टूवर्ड जो होता है वो भी बरकरार रहे। और इला जो है चूंकि उसका माना सिमत बयान करना होता है, जब वो मता के साथ आएगा इला मता, तो अब उसका माना हो जाएगा कब तक, क्योंकि मता के अंदर एक जो है माना कब वगैरह वाला आ रहा है। इला को जब उसके साथ मिलाएंगे तो अब तर्जुमा क्या हो जाएगा, कब तक, इला आईना, किस तरफ, इला मता, कब तक। तो इस तरह से ये समझ में आ रहा है किस तरह अगर हम क्या कहते हैं इन हरूफ इस्तिफ़ाम और अस्माए इस्तिफ़ाम के साथ हरूफ जारा ऐड करते हैं तो तर्जुमा किस तरह से तब्दील हो जाता है। तो कैसा अन्ना और अय्युन के अंदर भी हम हरूफ जार लगा सकते हैं शुरू में? लेकिन उससे तकरीबन नहीं लगा सकते क्योंकि उससे कोई और सवाल रह नहीं जाता जो बनाना पड़े हमें। अय्युन का मतलब कौन सी चीज़, और इसके अंदर अब कौन सा अगर हरूफ जारा ऐड करेंगे तो हमें सवाल बनाना पड़ेगा। तकरीबन कोई और सवाल है नहीं जो बन सके इसके अलावा। अच्छा, एक और चीज़ आपने आपने जब लास्ट बताई थी कि हल और आ, तो हल और आ में हमें मतलब प्रेफरेंस क्या है, दोनों यूज हो सकते हैं दोनों टाइम पे, या कोई एक एक हल जो है वो खास पर्टिकुलर क्वेश्चन यूज होता है और आ हमेशा है? नहीं, उन दोनों के अंदर कोई फर्क नहीं है, वो दोनों जो है किसी भी तरह से लग, हल भी आता है और
حمزہ بھی آتا ہے، دونوں کا ایک ہی جو ہے معنی، ان کے اندر کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک۔ ان کے علاوہ ایک سوال بچ جاتا ہے اور وہ ہے ہاؤ مچ اور ہاؤ مینی، کتنے، یہ والا جو ہے سوال رہ گیا۔ اس کے لیے یہ میں مٹا کے اس کو لکھتا ہوں، اس کے لیے ایک لفظ عربی میں آتا ہے کم، اور وہ کم دو طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ مقدار جو ہوتی ہے، مقدار، اس کو عربی میں بیان کرنے کو کہتے ہیں کمیت۔ کمیت عربی کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے مقدار بیان کرنا۔ تو ہاؤ مینی اور ہاؤ مچ جو ہے اس کو عربی میں کمیت کہا جاتا ہے، یعنی مقدار کو بیان کرنا۔ کمیت کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جب مقدار کے بارے میں سوال کرنا ہو یا کاؤنٹنگ کے متعلق سوال کرنا ہو تو اس کے اندر عربی میں سوال بنتا ہے کم سے، کاف زبر میم کم۔ یہ کم دو طرح سے ہوتا ہے، ایک کم کو بولتے ہیں کم استفہامیہ جو سوال کرنے کے لیے آتا ہے، ایک کو بولتے ہیں کم خبریہ جو خبر دینے کے لیے آتا ہے، نیوز کے لیے آتا ہے۔ یہ والا فرق جو ہے یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ جملہ جو ہوتا ہے یا وہ ہوتا ہے خبریہ یا وہ ہوتا ہے جملہ انشائیہ۔ جب کوئی چیز طلب کی جا رہی ہو، پوچھی جا رہی ہو، تو اسے ہم انشائیہ جملہ کہتے ہیں کہ کوئی نئی چیز وجود میں آ رہی ہے۔ تو یہ جو سوالیہ جملہ ہوتا ہے یہ انشائیہ کی لسٹ کے اندر آتا ہے، جہاں پہ پہلے کوئی بات نہیں بتائی جا رہی بلکہ مزید پوچھی جا رہی ہے۔ اور جو خبریہ ہوتی ہے اس کے اندر نیوز پہلے سے موجود ہوتی ہے، اس کو بیان کیا جا رہا تھا، کوئی نئی چیز نہیں وجود میں آ رہی ہوتی۔ تو کم کا جو لفظ ہے ہاؤ مینی ہاؤ مچ کے معنی میں آتا ہے، یہ دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے، نیوز دینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور سوال پوچھنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کو میں ابھی اردو کے جملے کے اندر بول کے بتاتا ہوں کہ ان دونوں میں کس طرح سے فرق ہوگا۔ ایک میں کہتا ہوں کہ کتنے دنوں سے ہم یہاں موجود ہیں، کتنے دنوں سے ہم یہاں موجود ہیں، یہ سوال ہے، ہم کتنے دنوں سے یہاں موجود ہیں۔ اور اسی کو انداز چینج کر کے ہم کہتے ہیں ہم کتنے دنوں سے یہاں موجود ہیں۔ تو پہلے جو میں نے بولا کہ ہم کتنے دنوں سے، یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کتنے دنوں سے موجود ہیں، لیکن دوسرے میں نیوز دی جا رہی ہے کہ ہم کتنے دنوں سے یہاں موجود ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں یہاں پہ موجود ہوئے کئی دن گزر چکے ہیں۔ تو انداز کے فرق کی وجہ سے اس کو کم خبریہ کہا جاتا ہے اور کم استفہامیہ، لیکن اس کی پہچان کے اندر ایک چھوٹی سی نشانی ہوتی ہے۔ جو کم استفہامیہ ہوتا ہے اس کے اندر اس کے بعد جو لفظ آتا ہے، یعنی جو سوال پوچھا جا رہا ہوتا ہے، وہ لفظ دو طرح سے ہونا چاہیے۔ نمبر ایک، وہ لفظ منصوب ہونا چاہیے زبر کے ساتھ، اور نمبر دو، نکرہ ہونا چاہیے۔ اگر کم کے بعد آنے والا لفظ منصوب ہے اور نکرہ ہے، اس سے پتہ چلا کہ یہاں سوال ہو رہا ہے۔ اس وقت میں لکھ کے بتاتا ہوں، کم کتابن، اب یہ زبر کے ساتھ لکھا ہوا ہے اور نکرہ لکھا ہوا ہے۔ اندہ کا مطلب ہوتا ہے پاس، کاف کا مطلب تیرے پاس، تیرے پاس کتنی کتابیں ہیں، کم کتابن اندہ کا۔ تو اب یہ سوالیہ ہے کیونکہ اس کے بعد آنے والا لفظ نصب میں ہے اور نکرہ ہے، یہ سوال بن گیا۔ اور کم خبریہ کی نشانی یہ ہے کہ اس کے بعد آنے والا جو اسم ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی حروف جر کے ساتھ، بلکہ عام طور پہ 99% جو ہے وہ من کے ساتھ آتا ہے، من حرف جر کے ساتھ آتا ہے، اور اس کے بعد آنے والے اسم کے نیچے زیر ہوتی ہے، یعنی دوسری نشانی یہ کہ وہ حالت جر میں ہوتا ہے۔ پہلی یہ کہ اس کے ساتھ من لگا ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ وہ حالت جر میں ہوتا ہے۔ اس کی مثالیں جیسے کم ارسلنا من قبلک، اب کم ارسلنا من قبلک کا مطلب ہے کتنے ہی رسول ہم نے آپ سے پہلے بھیجے تھے۔ اب یہ سوال پوچھا نہیں جا رہا کہ ہم نے آپ سے پہلے کتنے رسول بھیجے تھے، نیوز دی جا رہی ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی کتنے رسولوں کو بھیجا تھا۔ تو یہ جو کم بعد میں آ رہا ہے کم ارسلنا من قبلک کے اندر، یہ من قبلی، تو کم کا لفظ قبلی کے ساتھ آ رہا ہے، اور مر رسول کا لفظ زیادہ بہتر رہے گا، کم ارسلنا مر رسول، کتنے ہی رسول، اگر ہم کم کو اور رسول کے ساتھ ملاتے ہیں، کتنے ہی رسول ہم نے بھیجے تھے، تو اب یہ من کے ساتھ آ رہا ہے اور حالت جر کے اندر آ رہا ہے۔
لیکن جو پہلے والا لفظ ہے کم کتابن، ارسلنا کو درمیان میں اس لیے میں اسکپ کر رہا ہوں کہ ارسلنا اسم نہیں ہے بلکہ وہ فعل ہے، تو ہم نے اسم کو ذہن میں رکھنا ہے کہ کم کے بعد آنے والا جو اسم آئے گا وہ کس حالت کے اندر ہے، نصب کے اندر ہے اور نکرہ ہے تو وہ سوالیہ ہے، اگر وہ حرف جر کے ساتھ اور من کے ساتھ آ رہا ہے زیر کی فارم کے اندر تو یہ خبریہ کہلائے گا، یہ سوال نہیں کیا جا رہا بلکہ عدد بتلایا جا رہا ہے کہ کتنے ہی لوگ ایسے تھے، کتنے ہی رسولوں کو ہم نے بھیجا تھا، اوپر ترجمے کے حساب سے ہو جائے گا۔ تو یہ بھی اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا کہ کم کو کس طرح سے استعمال کیا جائے۔ جی انشاءاللہ۔ جی استفہام کا جو ہے وہ سبق یہاں تک الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ تو اب جو ہے یہ الفاظ آپ ان کو یاد کیجئے، وکیبلری کے طور پہ بھی یاد کریں اور قرآن کریم میں ان کی مثالیں بھی تلاش کریں درمیان سے۔ کئی صورت جو ہے آخری 30ویں پارے کی صورتوں میں کافی سارے جو ہے الفاظ ایانا مرساہا، صورت جو ہے نازعات کے اندر یہ مل جاتا ہے، متاع کا لفظ بھی، کیفا اور ما تو بہت زیادہ اس میں آتا ہے، مل قاریہ کیا چیز ہے، اور مل حطامہ وما ادراک مل حطامہ یہ لفظ آ جاتا ہے۔ من کی مثالیں بھی 30ویں پارے کے اندر جو ہے وہ مل جائیں گی، آئینہ کی بھی مل جائیں گی، تو ان کو جو ہے وہ آپ کوشش کیجیے قرآن کریم میں جو ہے ان کو ڈھونڈیں اور ان کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ۔ وہ اب سورۃ نیکسٹ ٹیوزڈے نازعات کو میں آیا اس نا کی پریکٹس۔ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، تو اَإِذَا كُنَّا، اَإِذَا کی مثالیں بہت سی مل جاتی ہیں، کیا جب ایسا ہو جائے گا، اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا میں بھی حمزہ استفہام آ رہا ہے، أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا میں بھی حرف استفہام آ رہا ہے، تو اس طرح بہت سی مثالیں جو ہے وہ 30ویں پارے کے اندر ہی انشاءاللہ مل جائیں انشاءاللہ۔ گی۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔ السلام علیکم، اللہ وعلیکم حافظ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔